بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی ماہ رجب سین حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبہ کو علی یاد آیا۔ تو جب بھی یہ رجب کے ایام طلوع ہوتے ہیں تو مومنین کے ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ رجب کی جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں، سب سے بڑی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ 13 رجب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور پر نور عین جوف کعبہ میں ہوا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اور قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ جس مقام پر مولا متقیان تشریف لا رہے ہیں وہ مقام کون سا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن پکار کے یہ اعلان کر رہا تھا، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکَةً ھُدًى لِلعَالَمِينَ، تحقیق سب سے پہلا گھر جو خداوند ذوالجلال نے اس روئے زمین پر قرار دیا، بنایا، وہ مکہ مبارکہ میں بیت اللہ کی صورت میں ہے۔ تو اس کے وجہ تخلیق کیا ہے، یہ بھی خداوند ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ ھدًی للعالمین۔ اس خانہ کعبہ کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں سے عالمین کے لیے ہدایت ہو۔ تو یہ آیت خود ہمیں پکار رہی ہے کہ خانہ کعبہ کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ پتھروں سے بنا ہوا ایک مکان ہے، اس میں اللہ تو رہتا نہیں ہے، تو وہ کیسے مرکز ہدایت قرار پاتا ہے۔ یہ تو ہمیں اس وقت سمجھ میں آیا جب 13 رجب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیت اللہ میں تشریف لائے تو ہدایت کا مرکز بن کے تشریف لائے، اور امیر المومنین یعصوب الدین قائد غر المعجلین بن کے تشریف لائے۔ اب یہ سارا سلسلہ جب قائم ہوا ہدایت کا، شہادات ہو گئی امیر علیہ السلام کی، رسالت مآب کی، ائمہ ہدیٰ کی۔ اب جب ہمارے آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کہیں گے، اور اس اذان کی آواز پوری کائنات میں گونجے گی، اور مرکز ہدایت بیت اللہ کو قرار دیتے ہوئے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں عدل الہی کا نظام قائم کریں گے۔ تو پھر یہاں پر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ 13 رجب کو جو کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی، جس کا ظہور ہوا، وہ ہادی بن کے آیا، اور اپنے ظہور کے بعد جو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کہے گا وہ مہدی بن کے آئے گا۔ تو بیت اللہ کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اہل یعنی کہ وارث، بیت یعنی کہ بیت کے وارث، اور اس بیت سے مراد اللہ کا گھر ہے۔ اب اس میں بھی بڑی بحث ہے کہ گھر میں اور مکان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ گھر میں اور مکان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مکان وہ ہوتا ہے کہ جو بنا ہوا تو ہو، اس میں کوئی آباد ہو یا نہ ہو، وہ مکان ہوتا ہے۔ لیکن بیت گھر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کا قیام ہو، جس میں کوئی رہتا ہو۔ اب آئیے پھر قرآن سے رجوع کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بیت ہے، یہ جو گھر ہے، اس میں کون رہا ہے اور اس میں کس نے قیام کیا ہے، کیونکہ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ تو گھر میں آ کر رہے تو پھر وہ اللہ نہیں رہے گا۔
کون ہے جس نے اس گھر میں قیام کیا ہے؟ تو یہ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہوا کہ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس کو مقام امن قرار دیا اور اس کو ثواب کی جگہ قرار دیا اس گھر کو۔ وَاتَّخَذُوا مقام ابراہیم و مصلی، اور اسی خانہ کعبہ میں ہم نے مقام ابراہیم کو کائنات کے لیے سجدہ گاہ قرار دیا۔ اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک عہد لیا، کیونکہ اس بیت کی اس حیت میں، اس شکل میں جو تعمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، کہ وَعَہِدْنَا، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ طَاہِرَا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کیا ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں مل کر اس گھر کو پاک و پاکیزہ کرو ان لوگوں کے لیے جو اس کا طواف کریں گے، ان لوگوں کے لیے جو ان میں اعتکاف بیٹھیں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس میں رکوع اور سجود کریں گے، یعنی کہ نمازیں ادا کریں گے۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ طواف بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری عبادات بیت اللہ کے ساتھ یعنی کہ خانہ کعبہ کے ساتھ منسوب ہے۔ اب اس آیت میں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ عاکفین، یعنی کہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی اس گھر کو پاک و صاف رکھو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو کہ بیت اللہ کے اندر جا کر معتکف ہوا ہو، اعتکاف میں بیٹھا ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں معتکف بھی لوگ ہوں گے اور اس میں لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا بھی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے اعتکاف میں کون بیٹھا بیت اللہ کے اندر؟ اب اعتکاف کی جو کم از کم مدت ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، یعنی 3 دن سے کم اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی تو ایسا ہے جس نے 3 دن بیت اللہ کے اندر قیام کیا ہے اور اس کے قیام کو اللہ نے اعتکاف قرار دیا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے جائیں اور میری امانت آ کے رسول اللہ کے سپرد کر دیجئے، آپ کے اس 3 روزہ قیام کو میں اللہ اعتکاف میں تبدیل کر دوں گا۔ تو 13 رجب کوئی عام دن نہیں ہے، معمولی دن نہیں ہے، یہ مومنین کی عید ہے۔ تو میں تمام مومنین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنی طرف سے اور اپنے تمام احباب کی طرف سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد پر نور کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مومنین اکرام، یہ تھے علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب جو 13 رجب المرجب کے حوالے سے بہت قیمتی گفتگو کر رہے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے بہترین گفتگو کر رہے تھے۔ مولا حصار ولایت میں رکھے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام مومنین کو 13 رجب المرجب کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا گو ہوں خالق پنجتن پاک آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی آئیڈیاز ہیں تو پلیز مجھے ضرور ان باکس کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام توفیق عالم۔